بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے 7 نام ہیں جن میں سے ہر نام کی ایک علیحدہ خصلت ہے، ایک علیحدہ وجہ ہے۔ تو پہلے نام کی طرف جاتے ہیں، 7 ناموں کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلے اس بارے میں پڑھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں شفا رکھی ہے۔ ہم کسی بیماری کے لیے، کسی پر جنات ہوں، کوئی گھر میں پریشانیاں ہوں، تو کافی ساری بیماریوں کے لیے، کافی ساری پریشانیوں کے لیے ہم اس صورت کو پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے پانی کو پی بھی سکتے ہیں، اور یہ عمل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا، بخاری شریف میں بھی ہے یہ واقعہ، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو روانہ کیا، وہ لشکر ایک قبیلے کے پاس سے گزرا، تو قبیلے والوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اس جماعت، اس لشکر کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اس کے بعد صحابہ وہاں سے جانے لگے، تو اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ بچھو کا بھی آتا ہے کہ بچھو نے کاٹ لیا۔ تو جب بچھو نے کاٹا تو انہوں نے جو کچھ دوائی کرنی تھی، جو کچھ جھاڑ پھونک کرنی تھی کر لیا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ تو وہ آئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کوئی دم کرے تاکہ اللہ رب العزت اسے شفا دیں، یعنی اسے شفا مل جائے۔ بارگہ یہ بات ہوئی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ کریں گے، دم کریں گے، لیکن آپ اس کا ہمیں کچھ صلہ دیں گے، کچھ اجرت دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے یہ بات مان لی۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے، محدثین کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ دم کیا، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کو شفا دی۔ جب شفا دی تو انہوں نے 30 بکریاں، یعنی ایک ریوڑ کا معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے 30 بکریاں دی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مذبذب تھے کہ آئے کہ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تب تک ہم ان کو کھائیں گے نہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جب مدینہ واپس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے نبی اس طریقے سے معاملہ ہوا، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں بالکل، میرے لیے بھی اس میں حصہ نکالو۔ اب اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ میرے لیے بھی اس میں حصہ نکالو، اس لیے تھا تاکہ صحابہ کے دل کے اندر جو پریشانی ہے، دل کے اندر جو ابہام سا لگا ہوا ہے، تشویش سی ہے، وہ تاکہ ختم ہو جائے۔ تو بھائیو، ہم بھی کئی چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں، کئی علاجوں کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن اصل علاج ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم اس علاج کی طرف نہیں جاتے۔ اگر ہم قرآن یا قرآن کی کسی بھی آیت سے ہم کسی کو دم کرتے ہیں تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم اخلاص کو بالکل مد نظر نہیں رکھتے۔ اگرچہ ہم سب کا تقوی وہ تقوی نہیں ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تھا، لیکن اللہ رب العزت تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ رب العزت سے کہیں، وہ قرآن کی آیت پڑھیں، دل کے اندر تھوڑا سا خلوص بٹھائیں، کوشش کریں، نہیں بیٹھتا، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش تو کریں۔ کوشش کرنے سے تو کوئی نہیں ہوتا نا، گناہ نہیں پڑتا، کوشش کرنے سے کوئی مشقت بھی ہمارے اوپر نہیں آتی۔ تو تھوڑی سی کوشش کریں دل کے اندر کہ اے اللہ، گناہ گار تو ہیں، برائیاں تو ہم میں ہیں، جھوٹ کی عادت بھی ہے، ساری عادتیں برائیوں کی یا اللہ پائی جاتی ہیں، لیکن یا اللہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار بھی تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے تھوڑی اپنی معصوم بنے، تھوڑا اللہ رب العزت کے سامنے رونے والا چہرہ بنائیں، اور سب سے بڑی بات، جو قرآن کی آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، اس پر ہمارا اعتماد بھی ہو، یقین بھی ہو۔ جب ہمارا یقین ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو شفا کہا ہے اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت شفا دیں گے، پھر جب ہم آیت پڑھیں گے تو اللہ رب العزت شفا دیں گے۔ اور اس طریقے سے قرآن کے اوپر جب ہم یقین رکھ کے، اللہ رب العزت پر یقین رکھ کے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے پیچھے بھاگیں، او بھائی فلاں بھائی آپ دم کریں، فلاں بھائی آپ دم کریں، نہیں۔ پھر اللہ رب العزت ہر ایک کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ اپنے گھر کے اندر خود وضو کریں اخلاص کے ساتھ، بہتر ہے 2 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ یا جتنی مقدار میں آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے بعد اخلاص سے پانی کے اوپر دم کر کے اسے پلائیں جو مریض ہے، یا خود اس پر پھونکیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز باقی جو سورہ فاتحہ کے نام ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔